آج کل کے اسٹیج کم، کبڈی کے اڈے زیادہ لگتے ہیں. آپ دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ان کے یہاں لڑائی ہو گئی، آج فلاں مفتی لڑ گئے، آج وہ فلاں شاعر اور فلاں مفتی لڑ گئے. عجیب طرح کا ایک ماحول بنا کے رکھا ہے اور نام دیتے ہو کہ یہ رسول اللہ کا ممبر ہے. ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے اوپر بہتان باندھنا. چلو یار کسی نے غلطی کر دی، کسی سے مسٹیک ہو گئی، وہ دوسرا بندہ وہیں مائک لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ایسی کی تیسی، اس نے یہ کیوں بولا، اس نے وہ کیوں بولا. یعنی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو کسی کے سامنے اس کی غلطی پر ٹوکا تو گویا کہ اس نے اسے برباد کر دیا، اور اکیلے میں اگر سمجھا دیا گویا کہ اس نے اسے آباد کر دیا. تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل ہو کیا رہا ہے؟ اسٹیجوں کے اوپر اگر ذرا سی کسی کی شین کی جگہ سین نکل جائے، سین کی جگہ شین نکل جائے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے مائک چھین لیتا ہے. یار ممبر رسول ہے، تم لوگ اپنی انانیت اور تعصب میں چور ہو. کم سے کم اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ جس اسٹیج پر تم کھڑے ہو یہ ہمیں پتا ہے کہ تم کھڑے کیوں ہو. پیسے کے بغیر تم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اکثریت جو اسٹیج پر آج کھڑی مل رہی ہے یہ صرف پیسے کی میں دم ہے، یہ صرف پیسے کی وجہ سے ہے. ورنہ رسول اللہ کے ممبر کو سمجھ کے، رسول اللہ کے دین کو سمجھ کے مبلغ کتنے ہیں، کتنے تبلیغ کرنے والے ہیں، آپ چند لوگوں کو انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں. ورنہ صرف آج کل پیسے کا اور ایک دوسرے کے خلاف بولنے کا، مشہور ہونے کا صرف ایک ہتھکنڈا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ ممبر رسول ہے، اس پر مسلکی جنگ ہو رہی ہے. ممبر رسول پر ایک دوسرے کی مخالفت ہو رہی ہے. ممبر رسول بھی کہتے ہو، کبڈی کا اڈا بھی بناتے ہو. ممبر رسول بھی کہتے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں بھی بکتے ہو. ممبر رسول بھی کہتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف بھی بولتے ہو. ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے تم لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہو. تمہیں تو چاہیے تھا تم اپنے دل کو کشادہ کرتے، قلب کو وسیع کرتے اور کہتے کہ اے لوگوں سنو، ہمارے لوگوں بھی سنو، اے ہمارے مخالفین تم بھی سنو، تم بھی ہمارے بھائی ہو، تم بھی ہمارے نبی کے امتی ہو. ہم سب مل کر اللہ کے کام میں لگ جائیں، دین کے کام میں لگ جائیں. انہیں تبلیغ کرنا چاہیے تھی، انہیں سمجھانا چاہیے تھا. عجیب سا ماحول کریٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے صرف چند پیسوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے. بعض ایسے ہیں جو پیسے کا، گاڑی کا اسٹیج پر آ کے روب دکھاتے ہیں، دھونس دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تمہاری پوری زندگی کی جو کمائیاں ہیں وہ پبلک کے پیسے سے، پبلک سے چندہ لیا ہوا، پبلک سے پیسہ مانگا ہوا، پبلک سے نذرانہ لیا ہوا ہے جو آج تمہارے پاس گھر ہے، مکان ہے، یا جو بھی شہرت ہے، جو بھی چیزیں ہیں. اس لیے اچھا پبلک بھی بڑی بے وقوف ہے. پبلک بھی جو بندہ عالم دیندار صحیح بندہ اگر آ کے دین اسلام قرآن بتا رہا اسے نہیں بلائے گی، نہ اس کے اوپر ہار ڈالے گی، نہ مالے ڈالے گی، نہ پھول برسائے گی. وہ جو ان کی ایسی کی تیسی ہے، سالا فلا ایسا ہے، اس نے یہ کر دیا. یہ کرنے والے دیکھو کیسے نعرے لگاتے ہیں، پبلک جھومنے لگتی ہے. جو تمہیں یہ نہیں بتا رہا ہے کہ نماز پڑھ لو، جو تمہیں غسل اور نماز کے طریقے نہیں بتا رہا ہے، جو صرف تمہیں لڑانے کا کام کر رہا ہے، تمہیں اس کی تقریریں سن کے دورے پڑ جاتے ہیں، تم کھڑے ہو کے پاگل ہو جاتے ہو، تم دیوانے بن جاتے ہو. اور جو نماز روزہ قرآن دین اسلام بتا رہا ہے تم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دو گے، تم چائے پینے لگتے ہو. اسی وجہ سے میں اپنی پرسنل بات آج آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے بھی میں 20 مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک جگہ سیمینار میں گیا تو مجھے بہت الحمدللہ نوازا گیا. بہت بڑا اماؤنٹ مجھے نذرانے کے طور پہ پہلے پروگرام میں دیا جاتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا، میرے پاس فون آیا حیدرآباد سے، میرے پاس کال آئی اور بتانے لگے کہ حضرت پروگرام میں آ جائیے اور فلاں صاحب کے نام سے جلسہ ہو رہا ہے اور آپ کو انہی کی کرامات بتانا ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہم اولیاء کرام کی کرامات بتائیں گے، اولیاء کرام کی کیا اللہ تعالیٰ نے شان بنائی ہے، ان کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے. اگر اس فہرست میں وہ آپ کے آتے ہوں گے تو بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ. نہیں آتے ہوں گے تو اسپیشل تو ہمیں پتہ نہیں 4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے بارے میں کیا بولنا ہے. کیونکہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی جو مشہور لوگ ہیں اگر یہ بولیں گے تو وہ بھی پرموٹ ہو جائیں گے جن کے بارے میں نئے جلسے یا عرس ہو رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم اولیاء کرام کے بارے میں بولیں گے، ان کی شان عظمت بتائیں گے. ہم اسپیشل کسی کے لیے جب تک ہمیں پوری مکمل بات نہیں پتا ہوگی ہم نہیں بولیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کو ہم 70,000 روپے دیں گے، آپ کو ہم دونوں طرف کا فلائٹ ٹکٹ دیں گے. تو میں ہل گیا، قسم خدا کی بتا رہا ہوں آپ کو سچی بات. میں اندر سے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار یہ نائب رسول سمجھ کے بات کر رہے ہیں یا جو ناچنے والی عورتیں اور یہ بین بجانے والے جو سپیرے ہوتے ہیں، جو اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے جو لوگ ناچ رہے ہیں،
یہ کیا سوچ کے بات کر رہا ہے؟ اسے ہمیں نہیں لگتا یہ علماء کو نائب رسول سمجھتا ہے، یہ خریدنا چاہ رہا ہے۔ تو میں نے اسی وقت لوگوں کو بلایا، میں نے میڈیا کو بلایا اور میں نے اخبار میں اس بات کو نکلوایا کہ میں اس دن سے میں نے یہ کہا کہ آج کے بعد سے میں جلسے کا 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، 1 روپیہ بھی نذرانے کا بھی نہیں چاہیے۔ حالانکہ یہ جائز ہے، نذرانہ ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہو، نہیں جائز ہے، لیکن بھائی میں نہیں لوں گا۔ میں نے کہا میں دین کے طور پہ نہیں لوں گا، میں ویسے ہی دین بتاؤں گا مصطفیٰ کے دین، کسی کے باپ کا دین نہیں بتاؤں گا، مصطفیٰ کا دین بتاؤں گا، مصطفیٰ کی عظمت بتاؤں گا، کسی کے دیے ہوئے بتائے ہوئے ٹاپک پر نہیں بولوں گا، جو مصطفیٰ نے بتایا ہے اس کو بتاؤں گا۔ جسے سمجھ میں آئے بلائے، نہ سمجھ میں آئے 1 کروڑ بار نہ بلائے، لیکن ہم مصطفیٰ کے دین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ کے ہماری بہن ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اور ان کے شوہر کو کینسر ہو چکا ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کی ایسی حالت ہے کہ گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام اہتمام نہیں ہے۔ ان کے شوہر ہی صرف کمانے والے ہیں، وہی سب دیکھتے سنتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ وہ اتنی شدید بیماری سے جوجھ رہے ہیں۔ تو یہ بہن ہمارے پاس آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہیلپ ہے کی گئی، لیکن ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ اگر ان کا ٹائم پر آپریشن ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کب سے یہ پریشانی ہے ہسبینڈ کو؟ یہ 7 مہینے ہو چکے ہیں۔ 7 مہینے ہو گئے۔ کیا ڈاکٹر نے بولا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا کہ پہلے جانچیں کرائی، جی جانچیں کرانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ریفر کر دیا لکھنؤ میں۔ جی جی اب وہ ڈاکٹر کے مطلب پیسوں کی ضرورت ہے، جی، تو اسی لیے جو ہے جا نہ پا رہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں جا پا رہی ہیں۔ نہ جا پا رہے۔ اور باقی کیا پریشانی ہے؟ سبھی کچھ ہے، لائٹ نہیں گھر پہ ہے اور بچوں کھانے آنے کا نہیں کچھ ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ ہم سب کا اللہ پر ہی بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا غیب سے۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ہمارے بچے 5 ہیں۔ 5 بچے ہیں، ماشاءاللہ۔ سب چھوٹے بچے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی اس میں بڑا بچہ نہیں ہے کام نہیں کام کرنے کے لائق نہیں ہے کوئی۔ اچھا اچھا۔ تو بس آپ لوگوں سے خصوصی التماس یہ ہے کہ آپ کے پیسوں کی برکت سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، بچے یتیم ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کا تھوڑا تھوڑا پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ یقیناً شفا تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم لوگ کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو دعا بھی کریں کہ رب قدیر ان کو شفا عطا فرمائے، اور آپ لوگ تعاون بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔